السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو تھرڈ کلاس. اور ٹوڈیز ٹاپک از تحریک علی گڑھ یعنی کہ علی گڑھ موومنٹ. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی غرض سے برِ صغیر میں داخل ہوئی، اور جب انہوں نے یہاں کا فیبل سسٹم دیکھا تو انہوں نے اپنے یہاں پیر جمانے شروع کر دیے. آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے برِ صغیر پر قبضہ کر لیا. مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر ان کے خلاف ایک جنگ لڑی 1857 میں. اس کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا. اس جنگ میں مسلمان اور ہندو برابر میں شریک تھے، لیکن ہندوؤں نے اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے مسلمانوں پر سارا ملبہ ڈال دیا اور ان کو اس جنگ کی وجہ قرار دیا. برطانوی حکومت بھی یہ ماننے لگی کہ یہ جنگ کی وجہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں پر بے جا مظالم ڈھائے جانے لگے. انہیں بے درے قتل کیا جانے لگا. جہاں کسی مسلمان کو دیکھا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا. مسلمانوں کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا جانے لگا. مسلمانوں کی جائیدادیں اور جگیریں ان سے چھین لی جانے لگیں. مسلمانوں کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی ہر لحاظ سے پسماندہ کرنے کی پوری کوششیں کی گئی. اس بارے میں کچھ انگریز مصنفین نے بھی اپنی تصانیف میں لکھا. جیسے ولیم ہنٹر لکھتے ہیں، مسلمان ہونا جرم قرار پایا. مسلمانوں کی جائیدادیں اور جگیریں چھین کر ہندوؤں اور سکھوں میں بانٹ دی جانے لگیں. لارڈ رابرٹ لکھتے ہیں، میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا. ہر جانب لاشوں کے انبار تھے اور وہ لاشیں مسلمانوں کی تھیں. بی اسمتھ لکھتے ہیں، انگریز فوجی کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ہر گھر میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے. سر سید احمد خان نے لکھا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری کہ جس نے اترنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. جب ان حالات کو دیکھا تو سر سید احمد خان مسلمانوں کے نامی گرامی ایک لیڈر، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، ایک تعلیمی تحریک کا آغاز کیا جس کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا. سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مسلم مدرسے کی بنیاد رکھی. 1863 میں غازی پور میں، 1875 میں علی گڑھ میں ایم یو ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور آپ کی وفات کے بعد 1920 کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا کام مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم فراہم کرنا تھا. اس کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر بہت سی شخصیات نے اپنے علاقے میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں اسلامیہ کالج لاہور، سندھ مسلم مدرسہ کراچی، اسلامیہ کالج پشاور، حلیم کالج کانپور کی بنیاد پڑی. ان سب اداروں کا کام مسلمانوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن دینا تھا تاکہ مسلمان برطانوی حکومت کا مقابلہ کر سکیں. اسی کوشش میں سر سید احمد خان نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا کام انگلش کتب کا اردو اور فارسی میں ترجمہ تھا تاکہ مسلمان ماڈرن لینگویج، ویسٹرن اور ماڈرن ایجوکیشن سے متعارف ہو سکیں. سر سید احمد خان نے بہت سی کتب لکھی جس میں آثار سنادید، آئین اکبری، تبیین الکلام، تفسیر قرآن پاک، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق شامل ہے. تحریک علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا ساتھ بہت اچھے دانشور دوستوں نے بھی دیا، جن میں مولانا شبلی نعمانی، جن کی کتب سیرت النبی، الفروق اور الغزالی ہیں، مولانا نذیر احمد، جن کی کتب مرات العروض، توبۃ النصوح اور ابن الوقت ہیں، اور مولانا حالی، جن کی کتب مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس اور دیوان حالی شامل ہیں. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے بہت سے اقدام اٹھائے. سر سید احمد خان کی کوششوں سے مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے. مختلف شعبوں میں مسلمانوں کو نئے سرے سے شامل کیا گیا. ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہوا. سر سید احمد خان پہلے ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کا منفی رویہ دیکھا، ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کیں،
جیسے کہ شدی، سنگٹن اور خاص طور پر 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا، جب ہندو اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنا چاہتے تھے، تو سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں جو کہ کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ 1868 میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیمی اور معاشی ترقی کی طرف دیں۔ 1885 میں اے.او. ہیوم کی کوششوں کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی، جس پر ہندو ایکسٹریمسٹ کی اجارہ داری تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا، جو کہ انڈین اور مسلم دونوں کی رہنمائی کا پرچار کرتے تھے، حالانکہ وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی ہی نمائندہ جماعت تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کروایا، لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں تخصیص کروائیں اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مولوی عبدالحق سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں، کثرِ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔